نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایس پی کے اسٹوڈیوز سے رحمت رمضان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افتخار علی گیلانی۔ ناظرین کرام، رمضان، روزہ اور قرآن، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا، آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی روزہ اور قرآن ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب سید محمد عثمان غنی گیلانی صاحب۔ آپ سینئر لیکچرر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ آئی ایس پی ملتان۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بےحد ممنون ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی شکریہ۔ ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ ادھر اسٹوڈیو میں تشریف لائے تو آپ کا بےحد ممنون ہوں۔ روزہ اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تھا۔ جی بالکل۔ تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جا بجا رمضان المبارک کے حوالے سے آیات کو ذکر فرمایا۔ جی۔ اور جیسا کہ آپ نے قرآن اور رمضان کی مناسبت کے بارے میں فرمایا، اس میں جو پہلی آیت ہمیں ملتی ہے وہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا۔ جی۔ تو سب سے پہلی اور بڑی مناسبت تو نزول قرآن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے کلام کو اس امت محمدیہ پر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس مضمون کو، اس نزول والے مضمون کو کئی جگہ پر ذکر فرمایا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی آیت ہے۔ تو نزول والے معنی کو مختلف مقامات پر ذکر کر کے قرآن اور رمضان کی ایک مناسبت کو بیان کیا۔ دوسری مناسبت اس کی یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن حکیم لے کر اترتے تھے، جی، اور آپ علیہ السلام ان سے دور فرمایا کرتے تھے۔ ہر رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام پورے قرآن حکیم کا دور فرمایا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے، ان کو سنایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ جی بالکل۔ تو یہ قرآن کی رمضان کے ساتھ خاصیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بار بار قرآن کو رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ایک صورت ہمیں تراویح میں نظر آتی ہے کہ تراویح میں بار بار قرآن حکیم کو پڑھا جاتا ہے، قرآن حکیم کو سنا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ تمام احباب جو سارا سال کسی مصروفیت کی وجہ سے قرآن حکیم کو وقت نہیں دے پاتے، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے وقت میں ایسی برکت نصیب فرماتے ہیں کہ تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ان کے قرآن پاک کی تلاوت کا وقت بھی نکل آتا ہے، اور جا بجا ہمیں گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ قرآن اور رمضان کا ایک بڑا بنیادی تعلق ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی سنت اور آپ کی سیرت سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی کثرت کر دیا کرتے تھے، اور بار بار قرآن حکیم کو پڑھا کرتے تھے، اور بار بار قرآن حکیم لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے۔ روزہ اور قرآن کے حوالے سے جو مناسبت ہے اس میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو تقویٰ ہے کہ جب روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کو تقویٰ کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا گیا کہ روزہ رکھو تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو، متقی بن جاؤ۔ اور روزہ بھی آپ کے تقوی کا ذریعہ ہے، اور قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں
تو قرآن کی جو پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو قرآن بھی جو ہدایت ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ واہ، تو تقوی اور قرآن اور اسی طرح روزہ اور تقوی اور قرآن ان تینوں کی باہمی مناسبت اس اعتبار سے نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ جیسے روزے کے ساتھ ایمان کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، جی بالکل، ایمان بڑھ جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کو بھی پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ بالکل ایمان بڑھتا ہے۔ تو ہم وہی انہی چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پر قرآن اور روزہ دونوں باہم مناسبت رکھتے ہیں، جی، اس میں تقوی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے ایمان کی بڑھوتری کی بات کی، تیسرے نمبر پر شفاعت کی بات ہے۔ جی، شفاعت میں روزہ اور قرآن ایک پیج پر ہے پیج پہ ہیں، بالکل، کہ رمضان المبارک کے روزہ جو انسان رکھتا ہے اور پھر راتوں کو قیام اللیل کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں مل کر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں حشر کے روز شفاعت کریں گی، سبحان اللہ، اس بندے کی شفاعت کریں گی۔ سبحان اللہ، روزہ یہ کہے گا کہ یا اللہ اس بندے نے تیرے حکم سے سبحان اللہ روزہ رکھا اور میں روزے نے اس کو حلال چیزوں سے روکے رکھا، کھانے پینے سے اور باقی چیزوں سے میں نے اس کو روکے رکھا، تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اس کو بخش دے۔ اور اسی طرح قرآن بھی آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں نے اس کو قیام اللیل میں جگائے رکھا، میں نے اس کو رمضان کی راتوں میں کھڑے رکھا اور یہ مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو بخش دے۔ تو شفاعت کے موضوع میں بھی، شفاعت کے مضمون میں بھی قرآن اور رمضان باہم ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو قرب الہی کی، کہ قرب الہی جس طرح قرآن سب سے بڑا قرب الہی کا ذریعہ ہے، جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العزت سے محو گفتگو ہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ رب العزت کی قرب میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح روزے کی جب ہم بات کرتے ہیں، رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، اور روزے کا سارا اجر اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو اس اعتبار سے روزہ دار اور رمضان کی جو برکات ہیں وہ اللہ رب العزت کے قرب کے خاصہ ہیں، اور اس طرح قرآن بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی رمضان اور قرآن دونوں اللہ رب العزت کے ہاں قرب کے اعتبار سے مناسبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے روزہ اور رمضان اور قرآن کو آپس میں کہ اس کی کیا مناسبت ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتایا، اور بہت اچھے انداز میں بتایا۔ اچھا، رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں وہ کہ خود بہت زیادہ نہیں ہیں، تھوڑی سی آیات ہیں، تو وہ کون کون سے مضامین جو ذکر کیے گئے ہیں رمضان اور روزے کے حوالے سے، تو وہ ذرا مختصراً اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی، اس بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو قرآن میں ہمیں روزے کی فرضیت کے حوالے سے آیت ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلی آیت یہ فرضیت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد کچھ آیات ہمیں ملتی ہیں روزے کے احکامات کے حوالے سے، جیسے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص بھی تم میں سے رمضان کا روزہ پائے، رمضان کا مہینہ پائے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر اسی طرح اس آیت کے اندر ہی باقی احکامات ذکر کیے۔ سفر کے دوران اگر کوئی شخص روزہ دار ہے اور وہ سفر پر ہے اور اس کا سفر شرعی اعتبار سے سفر بنتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، من کان۔ اور اسی طرح جو شخص مریض ہے، مرض کی حالت میں ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا یا میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو دوسری قسم کے جو مضمون ہے وہ احکامات کا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں روزے کے احکامات کو ذکر فرمایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نزول کو ذکر فرمایا۔ نزول کا موضوع ہے کہ کہاں کہاں پر ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا، کن کن مقامات پر نازل کیا، کن کن مواقع پر نازل کیا۔ جیسے میں نے پہلے آیت تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا۔ اس طرح سورہ دخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو بعض مقامات پر نزول کے مضمون کے اعتبار سے قرآن حکیم میں رمضان المبارک اور قرآن حکیم کا وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتبار سے قرآن حکیم میں نزول ہے، وہ ہے فضیلت کے اعتبار سے، اور فضیلت کی سب سے بڑی بنیادی وجہ وہ قرآن حکیم خود ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور قرآن حکیم کے نزول کو ایز اے فضیلت بیان کیا رمضان کی،
کہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے، تو یہ رمضان کی فضیلت کا جو مضمون ہے وہ بھی قرآن حکیم میں جا بجا ذکر کیا گیا، جس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رمضان کی جو خصوصیت ہے، اس رمضان کی جو باقی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کو بھی نازل کیا گیا، ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یہ چند مضامین ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حکیم جو ہے وہ ان مضامین کو لے کر رمضان کے اعتبار سے اپنی معاف ضمیر کو بیان کرتا ہے۔ جی محترم جناب سید محمد عثمان غنی گیلانی صاحب، آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور آپ نے روزہ اور قرآن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت مفید معلومات فراہم کی۔ ناظرین محترم، روزہ اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جیسا کہ سید عثمان غنی گیلانی صاحب نے بتایا کہ قیامت کے روز جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور انسان پریشان ہوگا تو اس عالم میں یہی دو چیزیں روزہ اور قرآن اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کریں گی کہ اے میرے اللہ، یہ بندہ رمضان کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھا اس نے، اور جو حلال چیزیں تھیں اس کو بھی مقررہ وقت کے لیے اپنے اوپر حرام کیا، تو اے اللہ میری سفارش قبول فرما اس کے بارے میں، اس بندے کے بارے میں، اے اللہ اس بندے کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اسی طرح قرآن بھی سفارش کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی روزہ اور قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور بندے کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں گے، اور مقام بھی کون سا عطا فرمائیں گے؟ انشاءاللہ مقام بھی اعلیٰ عطا فرمائیں گے۔ قاری قرآن کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور یہ جنت کی منازل، یہ جنت کی جو سیڑھیاں ہیں ان کی منازل کو چڑھتا جا اور اوپر جاتا جا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان عبادتوں کو، ہمارے روزے کو، ہماری تلاوت کو، ہماری تراویح کو، اور جو جو عبادات ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوافل کو اور جو بھی عبادات ہم رمضان المبارک میں ہم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔